بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات اور کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آج دیکھا جائے تو ہر کوئی مباحثے میں دوسروں کے ساتھ اپنے اپنی پارٹیز اپنے اپنے لیڈرز کی تعریفیں، اور یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی مخالفت میں جو بڑی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو باتیں اگلی جا رہی ہیں اور جو الزامات کا طوفان برپا ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ ان سب صورتحال میں ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم قرآن میں اگر جائیں تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے تمہارے ان خبروں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم میڈیا سے اٹھا کے کہاں کہاں کی خبریں لے کر دوسروں کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور ہمیں تو اس کی حقیقت کا علم تک نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ہم اپنے قیمتی رشتے کھو رہے ہیں، ایک دوسرے سے فضول کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں جس کا نہ کوئی حاصل ہے نہ کوئی مقصد ہے۔ ہماری آنکھوں میں صرف ایک ہمارے لیڈر کی پٹی بندھی ہوئی ہے جس کے پیچھے ہم اندھے ہو کر بھاگے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر ہر ایک انسان میں، ہر ایک لیڈر میں کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس کی اندھی ہم پیروی کریں۔ لہٰذا اس سب صورتحال میں ایک تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو اتنا کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی فالوئنگ کر بھی رہے ہیں تو ایک لمٹ تک کریں، ایک حد تک کریں، اس بات کا ہمیں یقین ہو اور اس بات پر ہمیں پتہ ہو کہ کس حد تک بات اس کی درست ہے، کس حد تک میں نے اس کی پیروکاری کرنی ہے۔ اگر آپ کسی کے حق میں کھڑے ہیں تو اس کے مخالفت میں بات سننے کا بھی آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ جذبات میں آ کر ہم دوسروں پر الزامات لگا بیٹھتے ہیں، اور کچھ خبر ملتی ہے ہم اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اس کو دلیل بنا کر اس پر بحثیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس میں نہیں تھی تو قیامت کے روز اس کو جہنمیوں کی پیٹ میں ڈالا جائے گا اور وہ وہاں اس وقت تک رہے گا حتیٰ کہ وہ باز نہ آ جائے۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے رویوں کی طرف دیکھیں، اپنی صورتحال پر دیکھیں، ہمیں جہاں موقع ملتا ہے، جب موقع ملتا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے سیاسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم میڈیا سے باتیں سنتے ہیں وہی حقیقت ہیں، جو ہمیں تقریروں میں سنائی دیتا ہے وہی حقیقت ہیں، لیکن ناظرین یہ یاد رکھیے کہ آپ کو وہ دکھایا جاتا ہے جو دکھانے والا آپ کو دکھانا چاہتا ہے، نہ کہ حقیقت بتائی جاتی ہے۔ ان بے بنیاد باتوں کو ہم اپنی دلیل بنا کر اپنے رشتوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا مذہب تو ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رشتوں کو جوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو نمازوں، نفلی نمازوں، روزوں اور صدقات سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں تعلقات، لوگوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بناؤ۔ آج ہم میڈیا سے کوئی بات سنتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر ہم دوسروں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ناظرین جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتایا بھی کہ یہ سب جو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کی تصدیق کرنے کا ایک سیدھا سا طریقہ ہے، آپ ایک معاملہ لیں، اس پر آپ دو مختلف آراء کے صحافیوں کو سنیں، دو مختلف ایون چینلز کو سنیں، آپ کو واضح فرق پتہ چل جائے گا کہ ایک اسی خبر کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور دوسرا کس طرح سے پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اپنے دماغ میں جما لیجئے، اس میں حفظ کر لیجئے کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ کبھی بھی 100% ٹروتھ نہیں ہوتا۔ ہر ایک اپنے اینگل سے، اپنے نظریے کے مطابق آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان خبروں کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں نہ الجھیں۔ آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے اور اس میں ہم سیاسی سرگرمیوں میں الجھے ہوئے ہیں، سیاسی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں اور اپنے رشتوں کو توڑے جا رہے ہیں حتیٰ کہ، تو ان سب چیزوں کو ہمیں ہمارا دین نے نہیں بتایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، صحابہ کرام اس مہینے کے لیے 10 مہینے پہلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ مہینہ نصیب فرما تاکہ ہم اس میں خوب عبادات کریں۔
لیکن آج ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہماری سیاسی سرگرمیوں میں ہی یہ رمضان آیا اور اسی طرح سے نکل بھی جائے گا، اور ہم اس کی سعادات سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سیاسی صورتحال سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہم نے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب کرنے، ایک دوسرے کو گالیں گلوچیں، تو یہ مفت کے گناہ ہیں جو ہم اپنے سر لے رہے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ناظرین، ہم اپنے لیڈرز کی اسپیچز وغیرہ تقریریں سن کر بہت پرجوش ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہمیں سبز باغ دکھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے ان سبز باغوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے پیچھے اندھے ہو کر پڑ جاتے ہیں، ان کا ہم دفاع کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اپنی ان کو کرسی نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ اپنے بیانات دے دیتے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے، مجھ سمیت، کہ ہمیں اگر ہم کسی کو فالو کرتے بھی ہیں تو ایک حد تک فالو کریں، اس حد تک فالو کریں کہ ہم سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں۔ کسی کی فالوئنگ میں، کسی کی پیروی کرنے میں اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ اس کی غلط چیز بھی ہم دوسروں کو صحیح کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں حق اور سچ میں فرق کرنے کی تمیز ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اس سے پہلے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور اگر ہم کسی کی فالوئنگ کرتے ہیں تو اس کی صحیح چیز پر فالو کریں، اور اس کی غلط چیز پر اس کو غلط مانیں، اور اگر آپ کی کسی مخالف میں کوئی اچھی بات ہے اس کو بھی تسلیم کرنے کی جرأت اپنے اندر پیدا کریں۔ نہیں تو یہ قوم اسی طرح سے بھیڑ بنی رہے گی، اسی طرح ان سیاستدانوں کی تقریروں، ان سیاستدانوں کی سیاست کی بھیڑ یہ قوم چڑھی رہے گی، اور وہ کرسیوں کی موجوں میں لگے رہیں گے اور عوام پستی رہے گی۔ یہ قوم اس وقت تک نہیں سدھر سکتی جب تک وہ اپنے حال کو نہیں بدل دیتی۔ لیڈرز بدلنے سے، چہرے بدلنے سے خدا را کوئی تبدیلی نہیں آنی، کوئی فرق نہیں پڑنا جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو باشعور نہیں بناتے، جب تک ہم ان کی سیاسی الجھنوں سے نکل کر اپنے کام کی طرف، اپنے ٹارگیٹ کی طرف فوکس نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کے اندر تغیر، تبدیلی نہیں لا سکتے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور کسی کی بھی باتوں میں آ کر، کسی کے سب خوابوں میں آ کر ہم جو ہے ان کی اندھی پیروی نہ کریں، بلکہ حق اور سچ کو سننے کی بھی کوشش کریں، سننے کی طاقت بھی رکھیں، اور دوسروں کو بتانے کی طاقت بھی رکھیں، نہ کہ کسی کی جو ہے وہ اندھی پیروی کرتے رہیں۔ آج دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے معزز لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ بغیر کسی تحقیق کے سوشل میڈیا پر چیزیں پھیلائے جا رہے ہیں، جھوٹ عام کیا جا رہا ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان سیاسی لوگوں کے، سیاستدانوں کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بغیر تحقیق شدہ باتوں، ان سیاسی لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے، اس قوم پر اچھے حکمران مسلط فرمائے، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، یہ قوم نہیں بدلنے والی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔